شاہزی رضا یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ میلاد کا معنی کیا ہے؟ سنیے، میلاد عربی زبان کا لفظ ہے۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے اور میلاد کے معنی ہے کہ پیدائش، میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ولادت و پیدائش تو سبھی کی ہوئی، ہم اور آپ بھی پیدا ہوئے، تمام اولیاء کرام بھی پیدا ہوئے، تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان کسی کی ولادت و پیدائش کا خیال نہیں رکھتے، اور حضور خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین انیس الغرابین رحمت للعالمین کے سوا کسی نبی اور رسول کا جلسہ میلاد منعقد نہیں کرتے۔ ہم تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر ایمان لائے ہیں، سب کی تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں، مگر میلاد شریف صرف خاتم النبیین کا ہی پڑھتے ہیں۔ آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، یا آپ نے سنا ہے کبھی نہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا، یعنی محفل میلاد پڑھی نہیں، میلاد شریف نہیں۔ حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا میلاد پڑھا ہو نہیں، یا ان کی ولادت و پیدائش کا کسی نے بیان کرنے کے لیے کوئی محفل سجائی ہو۔ پھر آخر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے، کیسی ہے، کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ مسلمان آج تک اپنے رسول پاک کی ولادت و پیدائش کو نہیں بھول سکا؟ غور تو کیجئے مسلمانوں، مسلمان اپنے تخت و تاج کو بھول گیا، اپنی سلطنت و حکومت کو بھول گیا، اپنی شان و شوکت کو بھول گیا، اپنے اسلام کے کارناموں اور ان کی عزت و عظمت کو بھول گیا، اپنا سب کچھ بھول گیا، مگر آج تک وہ اپنے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کو نہیں بھول سکا۔ کیوں؟ اس لیے دیکھ لیجئے، شادی کے موقع پر محفل میلاد شریف ہوتی ہے، غمی کے موقع پر محفل میلاد پاک کو سجاتے ہیں، کسی کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو تو میلاد شریف کا مکمل انتظام کرتے ہیں، کوئی دکان و مکان بنائے تو میلاد شریف پڑھواتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور صرف مسلمان محفل میلاد پاک کو پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صرف آخر زمان صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی میلاد شریف کیوں ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء کرام اور رسولوں کا میلاد شریف کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ سوال یہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد، 1400 سال گزر جانے کے باوجود مسلمان اپنے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و پیدائش کو نہیں بھول سکا۔ کیوں نہیں بھولا؟ کیوں نہیں بھولا؟ جواب تو یہ ہے کہ بے شک تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام رسولوں کی پیدائش ضرور ہوئی، تمام انبیاء کرام کی اور رسولوں کی پیدائش تو ضرور ہوئی، مگر یاد رکھیے کہ جس طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ان کے ہر صفت بے مثل اور بے مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر صفت بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح ان کی پیدائش بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ مسلمانوں کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اس دنیا میں آج تک جتنے بچے پیدا ہونے والے پیدا ہوئے، سب کے سب روتے ہوئے پیدا ہوئے، اور ہر بچہ رونے کے بعد اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے، مگر آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا پیدا ہوا جو روتا ہوا پیدا نہیں ہوا، بلکہ تمام عالم کے روتے ہوئے کو ہنساتا ہوا پیدا ہوا۔ اور وہ پیدا ہونے والے کون ہیں؟ سنیے، وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر
حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پیدا ہوئے۔ وہ مولود مسعود ہیں جو پیدا ہو کر روئے نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہی حمد الہی کا خطبہ پڑھا، حمد الہی کا خطبہ پڑھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہو کر روئے نہیں، بلبلائے نہیں، چیخے اور چلائے نہیں، آہوزاری نہیں کی، بلکہ پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہی رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوتے ہی اپنی ننھی سی پیشانی کو مالک خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیا، اور اپنی ننھے اور پتلے پتلے گلابی ہونٹوں سے جن کی رنگین و نزاکت پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی ہیں، آپ نے دعا مانگی، اور پھر دعا بھی کس کے لیے مانگی؟ اپنے لیے دعا نہیں مانگی، اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہیں مانگی، اپنی جنت پھول حسن و حسین کے لیے دعا نہیں مانگی، اپنے ماں باپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ سب سے پہلے آپ کے قلب نازک میں جس کا خیال آیا تھا وہ امت کا خیال تھا۔ سب سے پہلے جو خیال آیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب نازک میں وہ امت کا خیال تھا، اور سب سے پہلی جو دعا لب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آئی وہ امت کے لیے تھی۔ دعا جو کی آپ نے وہ امت کے لیے دعا کی تھی۔ سب سے پہلے آقا نعمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کیا دعا کی تھی؟ رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی، اے رب تم میری امت کو بخش دے، اے رب تم میری امت کو بخش دے۔ یہ دعا رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے پیدا ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اور رب کی بارگاہ میں یہی دعا پڑھی تھی، یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی، اے رب تم میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ کتنا بڑا کرم عظیم ہے کہ اپنے والدین یا اولاد یا کسی عزیز و اقارب کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ ہم کو یاد فرمایا، اور ہم ہی کو نہیں بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جو ایمان لائے ہیں، ایمان لانے والوں کو یاد فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ جتنے بھی عالم کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کے لیے آقا نعمت صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی۔ دیکھ لیجیے، ولادت تو ہر نبی اور ہر رسول کی ہوتی ہے۔ بتائیے کہ ایسی انوکھی اور نرالی اور اتنی بے مثل اور بے مثال ولادت کسی نبی یا کسی رسول کی ہوئی ہے؟ اور پھر ذرا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اہمیت اور اہتمام پر بھی نظر رکھیے کہ مسلمانوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت وہ عظیم الشان ولادت ہے کہ تمام انبیاء سابقین اس ولادت کی بشارت دیتے رہے، اور جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم عالم کائنات میں مبعوث ہوئے، جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی، تو اسی رات میں 70,000 ملائکہ مقربین کی جماعت کو لے کر حضرت جبریل امین فرش زمین پر اتر پڑے، اور استقبال ولادت کے لیے آسمان کے ستارے بھی ٹوٹ پڑے، آسمان کے ستارے بھی جھک پڑے، اور بت جوتے منہ کے بل گر پڑے۔ آتش کدہ ایران کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، وہ یکا یک آگ بجھ گئی۔ غرض عجیب و عجیب واقعات آپ سے ظہور ہوا، یعنی واقعات آپ سے ظاہر ہوئے۔ باقی دوسرے انبیاء کرام پیدا تو ضرور ہوئے، مگر ان محبوبان خدا کی ولادت اور پیدائش کا نہ تو کوئی پہلے سے چرچا تھا اور نہ کوئی خاص اہتمام تھا۔ ان کی ولادت کے وقت اتنے واقعات اور نشانیوں کا ظاہر ہونا بس یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں لا نفرق بین احد من رسولہ کے مطابق ایمان تو ہر نبی اور ہر رسول پر لائے ہیں، اور سب کی تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں، مگر میلاد صرف خاتم النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی ولادت میں جو واقعات اور جو امتیازی جو عظمت ہے وہ دوسرے نبی اور دوسرے رسول کی ولادت میں نہیں ہے۔ حضرات،
میلاد شریف تو ختم النبیین کا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اب رہ گیا سوال یہ کہ مسلمان سب کچھ بھول گئے مگر اپنے نبی کی ولادت کو کیوں نہیں بھولتے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس ولادت کے وقت ہم کو یاد کیا، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پوری امت کائنات کو یاد کیا، اس لیے ہم اس میلاد کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھلا ہم اس میلاد کو کس طرح فراموش کر سکتے ہیں جس میلاد کے وقت صاحب میلاد نے ہم کو یاد فرمایا ہے؟ مسلمانوں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس احسان عظیم کو بھلا کس طرح بھلا سکتے ہیں؟ ہرگز ہم اس احسان کو نہیں بھلا سکتے۔